ایک عرصے سے سوچتا رہا، اس بارے میں دریافت کرتا رہا، کئی کتابوں کو پڑھا، کئی لوگوں سے ملا اور حالات و واقعات کا مشاہدہ کرتا رہا کہ سانپ کیا ہے، اس کی فطرت اتنی خطرناک کیوں ہے، یہ اپنے چاہنے والے اور اپنے پالنے والے کو بھی ڈنک مارنے سے باز نہیں آتا۔ اس بارے میں کئی داستانیں، کئی کہانیاں لکھی گئیں، مگر ہر جگہ تشنگی رہی اور میں سانپ کی حقیقت اور اس کی حشر سامانیوں کو نہ پا سکا۔ پھر میں نے اپنی سوچوں، اپنے ذہن کے کونوں میں ایک ناگن دیکھی اور یہ ناگن میرے وجود میں پلتی رہی، میرے ذہن کے دریچوں میں پروان چڑھتی رہی۔ اب سننے والے اس خوبصورت ناگن کو دیکھیں کہ جس نے انسان کا روپ دھارا اور انسانوں کے خون سے پروان چڑھی، انہی انسانوں پر حکمران رہی۔ اسے انسان نے کتنا پیار دیا، کتنا آرام دیا، مگر اس نے انسان اور انسانیت سے وفا نہ کی، اس لیے کہ اس نے انسان کے وجود سے جنم نہیں لیا، اس میں مٹی کی خوشبو اور تاثیر نہ تھی، اس لیے وہ انسان بن کر بھی انسان نہ بن سکی۔ اس پراسرار ناول میں کچھ انسانی کردار بھی آپ کو ملیں گے جن کی فطرت بھی سانپوں جیسی تھی، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو رب کائنات کی قائم کی گئی حدود کو نہیں پھیلانتے، اور یوں کامیابی ان کے قدم چومتی چلی جاتی ہے۔ نیکی اور بدی کی جنگ ازل سے شروع ہے اور ابد تک قائم رہے گی۔ آخر حق کو فتح حاصل ہوتی ہے اور باطل شکست خوردہ ہو کر بھاگ اٹھتا ہے، اور پھر نئے ساز و سامان اور مختلف روپ دھار کر سچائی اور حق کو مٹانے آتا ہے۔ ناگن نے بھی سچائی اور حقیقت سے شکست کھائی اور اپنے ازلی انجام کی طرف گامزن ہوئی۔ زخمی زخمی ناگن کا جسم گناہوں کی آگ میں جھلسنے لگا، مگر ابھی اس کا سر کچلا نہیں گیا۔ دیکھیں، بدی اور شیطانی طاقتوں کی علمبردار ناگن شاید پھر پھن اٹھائے، مگر ایمان اور سچائی کی طاقت بھی اس کے سامنے چٹان بن کر کھڑی رہے گی۔ مجھے آپ کے خیالات اور نظریات کا انتظار رہے گا کہ میں اپنی اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوا۔ آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ پرندوں کے چہچہانے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ کھڑکیوں اور روشن دانوں سے صبح کی روشنی نور کی شکل میں کمرے کے اندر آ رہی تھی۔ شکنتلا رات بھر کی نیند کے بعد تر و تازہ ہو چکی تھی۔ اس نے ایک توبہ شکن انگڑائی لی اور اٹھ بیٹھی۔ صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا خوشگواریت کا احساس پیدا کر رہی تھی۔ اچانک یہ خیال شکنتلا کے ذہن میں چھپاکے کی طرح پیدا ہوا کہ یہ کون سی جگہ ہے اور اس گھر کے ارد گرد کا منظر کیا ہے، یہ کس کا گھر ہے۔ کل سارا دن تو انتہائی گندا تھا، جس کی بنا پر ایسی باتوں پر اس کا دھیان نہ آیا۔ وہ اٹھی اور اپنا بھاری بھرکم لباس گھسیٹتے ہوئے کھڑکی کے پاس آئی۔ باہر دور تک ایک وادی کا منظر تھا۔ یہ ایک سرسبز و شاداب وادی تھی، ہر طرف سبزہ اور ہریالی خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ دور ایک ندی یا دریا بہتا ہوا نظر آ رہا تھا، اس سے بھی پرے پہاڑ نظر کو بھلے محسوس ہو رہے تھے۔ وادی میں ہر طرف رنگ برنگے پھول اور مختلف اقسام کے پرندے اٹکیلیاں کر رہے تھے۔ دور کہیں کہیں لوگ آ جا رہے تھے۔ شکنتلا کھڑکی سے ہٹ کر کمرے کے دروازے کے پاس آ گئی اور باہر نکل آئی تو اس نے اپنے آپ کو دائیں سے بائیں جاتے ہوئے کشادہ برآمدے میں پایا۔ برآمدے سے آگے کھلا باغیچہ اور سامنے لوہے کا کوارٹر تھا۔ پورے مکان کے گرد دیوار تھی۔ اب اس نے پورے مکان میں گھوم پھر کر دیکھا تو پتہ چلا یہ 3-4 کمروں پر مشتمل مکان تھا۔ ایک چھوٹا باورچی خانہ اور ایک نہانے کا کمرہ تھا۔ پورے گھر میں نہ تو کوئی ذی روح موجود تھا
اور نہ اس گھر کے آس پاس قریب میں کوئی دوسرا مکان تھا۔ کھلی فضاؤں میں یہ اکیلا مکان خاصا خوبصورت بنایا گیا تھا۔ البتہ دور کہیں کہیں گھر اور لوگ شکنتلا کو نظر آ رہے تھے۔ شکنتلا واپس کمرے میں آ گئی۔ شکنتلا کو اس وقت شدید بھوک پیاس محسوس ہوئی تو اس نے ایک سرد آہ بھری اور سوچا، کل تک میرے آگے پیچھے باندیاں، کنیزیں، پھلوں کے مشروب اور کھانے کا سامان تیار کر کے رکھتی تھیں۔ آج میں ایک طرح سے اس گھر میں قید ہوں۔ سامری نے جاتے جاتے مجھے یہاں سے باہر نکلنے پر پابندی لگائی ہے، کیوں نہ چمتکار کو بلاؤں؟ اس نے سوچا اور ذہن چمتکار کے نام بھی دہرایا تو فوراً ہی اسے گرم ہوا کا تھپیڑا لگا اور پھر چمتکار اپنے مکمل مکرو وجود کے ساتھ حاضر ہو گیا۔ کیا حکم ہے مالکن؟ مجھے کیوں یاد کیا؟ شکنتلا نے اسے نظر بھر کر دیکھا اور بولی، بد شکلے، مجھے تم کہتا ہے، ادب سے مخاطب کیا کر۔ جی مالکن، چمتکار نے شرمندہ ہو کر نظریں جھکا دیں۔ مجھے انسانی خون چاہیے، زندہ انسان اور اس کا خون۔ شکنتلا نے ہوس بھری نظروں سے اسے دیکھ کر کہا۔ اسے اس وقت خونی پیاس تھی۔ زندہ انسان تو اس گھر میں بھی موجود ہے مالکن، چمتکار نے کہا۔ کہاں؟ شکنتلا حیران ہو کر بولی۔ باہر باغیچے میں سیب کے درخت لگے تلے اس گھر کے مکینوں کو خشکران نے قید کر دیا ہے۔ حکم کریں تو نکال لاؤں؟ ہاں ہاں جلدی کرو، مجھے بھی دکھاؤ۔ چلو، شکنتلا نے اسے حکم دیا۔ وہ چمتکار ایک ٹانگ پر بھدک کر باہر کی طرف جانے لگا۔ شکنتلا اس کے پیچھے پیچھے چل دی۔ باغیچے میں سیب کے درخت کے پاس پہنچ کر چمتکار رک گیا اور ایک جگہ کھڑا ہو گیا، پھر زور سے ہوا میں اچھلا اور زمین پر گرا تو ایک دم وہاں سے ساری مٹی ہٹ گئی اور کافی نیچے سلاخوں والا بڑا سا پنجرا نظر آیا۔ چمتکار نے ایک ہاتھ سے سلاخ پکڑی اور یوں پنجرے کو اوپر اٹھایا جیسے ہلکی پھلکی ٹوکری ہو، اور پنجرے کو باہر زمین پر رکھ دیا۔ پنجرے میں موجود دو نوجوان لڑکیاں، ایک ادھیڑ عمر مرد اور ایک جواں سال مرد تھا۔ چاروں بڑے خوفزدہ تھے اور چمتکار کی شکل دیکھ کر مزید خوفزدہ ہو گئے تھے۔ البتہ خوبصورت شکنتلا کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر ان کی جان میں جان آئی۔ یہ زمین کے اندر زندہ کیسے تھے؟ اس نے چمتکار سے سوال کیا۔ یہ خشکران کا کمال ہوگا، چمتکار بولا۔ چمتکار 5 کرسیوں کا بندوبست یہیں باغیچے میں کرو اور ان سب کو پنجرے سے باہر نکالو، اور سنو، ان میں سے کوئی فرار نہ ہونے پائے، شکنتلا نے حکم دیا۔ اور لمحوں میں پنجرا غائب اور کرسیاں حاضر ہو گئیں۔ بیٹھو، شکنتلا چاروں کو حکم دے کر خود بے نیازی سے بیٹھ گئی۔ دونوں لڑکیاں اور مرد صورتحال سمجھنے سے قاصر تھے، تاہم شکنتلا کے پر اعتماد حکم کو نظر انداز نہ کر سکے اور بلا چوں چرا کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ کھانے پینے کا بندوبست کرو چمتکار۔ اور پلک جھپکنے میں کرسیوں کے درمیان ایک میز پر انواع اقسام کی سبزیاں، روٹیاں اور بھنے ہوئے تازہ مرغ مسلم نظر آنے لگے، اور ان سے ایسے بھاپ نکل رہی تھی جیسے ابھی ابھی چولہے سے اترے ہوں۔ کھاؤ، شکنتلا نے زلفیں جھٹک کر سب کو حکم دیا اور خود بھی خاموشی سے پیٹ پوجا کرنے لگی۔ ڈرتے ڈرتے چاروں انسان کھانے لگے اور تھوڑی دیر بعد خاصی رفتار سے کھانا کھانے لگے۔ گزشتہ دن سے بھوکے تھے شاید۔ کھانے کے بعد سب خوفزدہ انداز میں اپنی جگہ پر ہی بیٹھے رہے اور شکنتلا نے باری باری سب کے چہروں کی طرف بغور دیکھنا شروع کیا۔ ادھیڑ عمر شخص 50 سے اوپر کا معلوم ہوتا تھا اور لڑکا تقریباً 20-22 برس کا لگتا تھا۔ لڑکیاں دونوں 18-19 کی نوجوان تھیں۔ لباس سے سب متوسط طبقے کے معلوم ہوتے تھے۔ ایک لڑکی کی شکل لڑکے سے ملتی جلتی تھی، غالباً وہ بہن بھائی تھے۔ دوسری لڑکی لڑکے کی پتنی ہوگی، شکنتلا نے اپنے تئیں وچار کیا۔ کون ہو تم لوگ؟
शकुंतला कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर अधेड़ उम्र मर्द को इशारा करते हुए बोली, बेटी। अधेड़ उम्र ने कहना शुरू किया, मैं अपने बच्चों और बहू के साथ यहाँ रहता हूँ। कल सुबह पता नहीं कहाँ से एक आदमी नमूदार हुआ और हमें एक जगह इकट्ठा करके कोई जादू किया, तो एक पिंजरे में हम कैद हो गए और फिर पिंजरा उसने सेब के दरख्त तले दफन कर दिया। कब्र के अंधेरे से आज तुमने हमें निजात दिलाई, हम तो जिंदगी से हाथ धो बैठे थे। तुम्हारा क्या नाम है? शकुंतला ने बूढ़े को नजरअंदाज करके नौजवान को इशारा किया, जो खासी देर से एक टिक से उसे देख रहा था। गालिबन उसने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी न देखी थी। जी सुलेमान, नौजवान ने जवाब दिया। शकुंतला चौंक पड़ी। इसका मतलब है तुम लोग मुसलमान हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अधेड़ उम्र शख्स ने जवाब दिया। मेरा नाम सिबगतुल्लाह है और ये नौजवान की तरफ इशारा करके मेरा बेटा, और ये कनीज फातिमा मेरी बहू है, और फिर बेटी की तरफ हाथ के इशारा करके बोला, ये मेरी बेटी रुकैया है। क्या तुम मुसलमान नहीं हो बेटी? सिबगतुल्लाह ने सवाल किया। क्यों? शकुंतला तेवरियां चढ़ाकर बोली। क्या दुनिया में जिंदा रहने के लिए मुसलमान होना जरूरी है? नहीं बेटी, तुम तो बुरा मान गई, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। मेरा नाम शकुंतला है। शकुंतला ने दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ी हो गई। मैं रियासत ताबाना की मलका और जबरदस्त जादूगरनी हूँ, और ये बदशक्ल, शकुंतला ने चमत्कार की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो एक तरफ हाथ बांधे खामोश खड़ा था। मेरे कब्जे में वो गुलाम है जो पहाड़ों को भी मेरे हुक्म से रेजा रेजा कर सकता है। बेटी, कुफर ना बोलो। इस कायनात का हर काम सिर्फ अल्लाह के हुक्म ही से होता है, हम तो बस उसकी मखलूक हैं। अल्लाह की मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। बकवास बंद कर बुड्ढे। शकुंतला ने तड़ाक से अधेड़ उम्र के मुंह पर तमाचा रसीद कर दिया, तो नौजवान सुलेमान अपनी जगह से उठकर तेजी से शकुंतला की तरफ झपटा, लेकिन इससे कबल वो शकुंतला तक पहुंचता, चमत्कार ने उसकी तरफ उंगली से इशारा किया और सुलेमान अपनी जगह पर जमकर रह गया। सिर्फ काली माता और नाग देवता को मानती और जानती हूँ, जिनकी नवाजिशों से मेरी शक्तियाँ इतनी ताकतवर हैं और जिनके कारण से शकुंतला बेपनाह ताकतवर है। अल्लाह के सिवा कोई ताकतवर नहीं जादूगरनी। तुम्हारी सब ताकतें आर्जी और शान और शौकत दिखावे की है। अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़ा है। मैं अपने आप को ही बड़ा कहती हूँ। शकुंतला दोनों हाथ कूलों पर रखे टहलते हुए बोली, मुझे अपने सामने सारी दुनिया के लोग पौने लगते हैं। बात किरदार की होती है, वरना कद में तो इंसान से साया भी बड़ा होता है। जो जितना आला ज़र्फ है उतना ही बड़ा है। तुम तो बुजुर्गों से बात करने की तमीज भी नहीं रखते। बूढ़े ने बेटी रुकैया को तहम्मुल से बोली, तुम्हें बदतमीजी का मजा जरूर चखाऊंगी। शकुंतला पूरे जलाल से बोली, चमत्कार? जी मालकिन, इन सबको मेरे कमरे में बेबस करके पहुंचा दो। जो हुक्म मालकिन। और शकुंतला पूरे गुरूर से कमरे की तरफ चल दी। गुरु नारायण आज बेपनाह खुश था। उसने आज ही अपना जाप मुकम्मल किया था। जाप मुकम्मल करते ही उसने मंदिर के अहाते में बहते तालाब के अंदर स्नान किया। जी भर कर वो नहाया। जाप के दौरान उसे भूख प्यास से मुताल्लिक हाजत ना हुई थी। ये काले इल्म का असर था, लेकिन अमल मुकम्मल करते ही शदीद तरीन भूख व प्यास का हमला हुआ। उस वक्त रात का आखिरी पहर चल रहा था। जब वो स्नान से फारिग हुआ, उस वक्त कलकत्ता शहर के तमाम खुर्दोनोश की दुकानें वगैरह बंद थीं, लेकिन भूख तो भूख थी, और वो भी कई माह की। गुरु नारायण से बर्दाश्त ना हो सका और वो खाने की तलाश में मंदिर से बाहर आ गया। तमाम गलियां बाजार वीरान थे। वो तेजी से खाने के तबाक की तलाश में एक तरफ चलता रहा। चलते चलते आबादी खत्म होने लगी। अब कच्ची आबादी का जो खस्ता मकानों और झोंपड़ियों पर मुश्तमिल थी शुरू हो चुकी थी।
مشرق کی طرف سے روشنی کی ہلکی سی لکیر پیدا ہو چکی تھی۔ کچی آبادی میں چلتے چلتے اسے آخری نکڑ پر ایک جھونپڑا دکھائی دیا جو شاید صبح نزدیک ہونے کی وجہ سے ابھی ابھی کھل رہا تھا۔ قریب پہنچا تو نہاری کی خوشبو نتنوں میں آئی۔ گرو نارائن بے قابو ہونے لگا۔ وہ ہوٹل کے باہر رکھے بڑے چارپائے پر بیٹھ گیا۔ جھونپڑے کی پچھلی طرف تندور تھی کیونکہ وہیں سے گرو نارائن کو تازہ روٹیوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ صاحب طباق کا گندا سا بیرا شانے پر رومال رکھے حاضر ہو گیا۔ بھوجن، گرو نارائن بے صبری سے بولا۔ ابھی لایا صاحب، بیرا چلا گیا اور تھوڑی دیر میں نہاری سے بھری پلیٹ اور گرما گرم نان اس کے آگے رکھ دیا۔ گرو نارائن لمحوں میں کھا گیا اور کلچے گرو نارائن زور سے بولا تو وہ پھر 3 کلچے اور لے آیا اور گرو نارائن بے حد بھوکا تھا۔ منٹوں میں نہاری کلچے چٹ کر گیا۔ وہ چھوٹے جلدی آ، 10-12 کلچے اور نہاری کی بڑی پلیٹ لا۔ بیرے نے قدرے حیرانی سے دیکھا اور چند کلچے اور نہاری اور لے آیا۔ اب اندھیرا آہستہ آہستہ چھٹنے لگا تھا، تاہم پھر بھی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ہوٹل کے ارد گرد بھی ہو کا عالم تھا۔ ہوٹل میں بیرا سمیت 3 لوگ تھے اور گھاٹ صرف گرو نارائن ہی تھا، لہذا اب تینوں شخص گرو نارائن کو بغور دیکھنے لگے جو اب تک کئی افراد کا بھوجن چٹ کر چکا تھا، اب تک کھائے جا رہا تھا، لیکن گرو نارائن ان کی توجہ سے قطع نظر ہڑپ ہڑپ کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ سوچتا بھی جا رہا تھا کہ اتنے کھانے کے پیسے کہاں سے دے گا۔ اس کی تو جیب میں پھوٹی کوڑی تک نہ تھی۔ چلو جو ہوگا دیکھ لیں گے۔ لا بھائی لا، بھوک بڑے زور کی ہے۔ ہوٹل کے ملازم نے مزید 10-12 کلچے اور نہاری کی پلیٹ بھر کر رکھ دی، لیکن اب ہوٹل والوں کی سٹی گم ہو چکی تھی۔ نان بائی، بیرا اور مالک ایک کونے میں لگ گئے۔ ادھر گرو نارائن کا پیٹ بھر چکا تھا۔ اس نے بڑا سا ڈکار لیا اور سوچنے لگا کہ اب کیا ہوگا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کو ہوٹل کا کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ اچانک اسے ایک طرف 3 افراد سرپٹ بھاگتے نظر آئے۔ گرو نارائن حیرانی سے انہیں بھاگتا دیکھتا رہا۔ وہ حیرت زدہ تھا کہ انہیں ہوا کیا ہے۔ پھر اسے ساری بات سمجھ میں آ گئی کہ ہوٹل والوں نے سمجھا ہوگا کہ اندھیرے میں کوئی جن وغیرہ آ گیا ہے جو اتنا کچھ کھا گیا۔ گرو نارائن بے اختیار کا کہا لگا کر ہنس پڑا۔ چلو اچھا ہی ہوا، پیسے تو میرے پاس بھی نہ تھے، ایسے ہی جھگڑا ہو جانا تھا۔ گرو نارائن واپس مندر کی طرف چل دیا اور ساتھ ساتھ سوچ رہا تھا کہ جاپ مکمل ہو گیا ہے، شکنتلا قبضے میں کیوں نہیں آئی۔ ایک بات اور تھی کہ جب وہ منڈل کے اندر تھا تو اسے شکنتلا کی خوشبو آنا شروع ہو گئی تھی، اور جب شکنتلا سامری اور خشکران کے ساتھ جنگ کرنے آئی تھی تو اس وقت اس کی خوشبو شدید ترین ہو گئی تھی، لیکن اب گرو نارائن کو شکنتلا کی کہیں سے خوشبو نہ آ رہی تھی۔ وہ چلتا چلتا مندر میں واپس آ گیا۔ ایک کمرہ جاپ سے پہلے کا اس کے پاس تھا جس کا کرایہ وہ پیشگی دے چکا تھا۔ اس نے تالا کھولا اور آرام کے غرض سے لیٹ گیا۔ کھانے کے بعد بڑی زور کی نیند آئی تھی، ساتھ ساتھ ہی وہ شکنتلا کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا۔ آنے والے وقت کا تصور کرتے خوشی سے نہال ہوئے جا رہا تھا۔ جب شکنتلا اس کے قبضے میں ہوگی، روپ بدلنے کی قدرت کی بنا پر اس کے لیے دولت بھی اکٹھی کرے گی، اور خوبصورت ناری تو وہ ہے ہی، من کی پیاس تو بجھائے گی نا۔ شکنتلا نے گھر کے افراد کو علیحدہ علیحدہ چھوٹے چھوٹے پنجروں میں قید کر لیا، جس میں وہ نہ لیٹ سکتے تھے نہ کھڑے ہو سکتے تھے، صرف بمشکل بیٹھنے کی گنجائش تھی۔ تینوں پنجرے الگ الگ کمروں میں چھت کے ساتھ لٹکا دیے تھے۔ البتہ کنیز فاطمہ کو اس نے اپنی خدمتگار بنا لیا تھا، حالانکہ اسے کوئی کام نہ تھا، اس کے سارے کام تو چمتکار کر دیتا تھا، لیکن انتقامی اور ذہنی تسکین کے لیے
کنیز فاطمہ کو اس نے اپنے پلنگ کے پاس صرف کھڑا رہنے کا حکم دیا تھا۔ وہ صبح سے کھڑی تھی، اب شام ہو چکی تھی، اس کی ٹانگیں اب شل ہونے لگی تھی، لیکن خود شکنتلا مزے سے پلنگ پر لیٹی آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ نہ سامری واپس آیا ہے نہ خشکران، رام جانے کہاں مر گئے دونوں۔ ایک گرو نارائن کا بچہ میرے دانتوں تلے آئے تو صحیح، اس کا وہ حشر کروں گی کہ اس کی آتما بھی چین نہ پائے گی۔ شکنتلا، میری ٹانگیں درد کرنے لگی ہیں، زمین پر ہی بیٹھ جاؤں؟ کنیز فاطمہ بڑی لجاجت سے بولی۔ شکنتلا نے اسے دیکھا اور پلنگ سے نیچے اتری، خرامہ خرامہ چلتی اس کے پاس پہنچی، اس کی چٹیا ہاتھ میں کس کر بولی، اب آرام کو بھول جاؤ، جب تک میں یہاں ہوں تو کھڑی رہے گی، میں تم سب کو بھوکا پیاسا ماروں گی۔ ہم نے قصور کیا کیا ہے؟ تمہارا کیا بگاڑا ہے ظالم کہ تم نے میرے گھر والوں کو پنجرے میں اور مجھے یہاں قید کر رکھا ہے؟ کنیز فاطمہ درد سے دوہری ہوتی ہوئی بولی، تمہارا قصور کم ہے کہ تم مجھے اللہ سے ڈراتے ہو، جبکہ میں نے کبھی کسی سے ڈرنا نہیں سیکھا۔ یہ کہہ کر شکنتلا زوردار جھٹکے سے اسے چھوڑا تو کنیز فاطمہ بڑے زور سے پکے فرش پر گری تو شکنتلا نے جوتے کی نوک اس کے منہ پر ماری، کھڑی ہو جا جب تک شکنتلا کا جی چاہے۔ کنیز فاطمہ تکلیف سے سرخ ہو رہی تھی، مرتی کیا نہ کرتی کہ مزداق کھڑی ہو گئی، لیکن آہستگی سے بولی، شکنتلا، ہاتھوں سے ایسی گرہیں نہیں لگانی چاہیے جو بعد میں دانتوں سے کھولنی پڑے۔ چمتکار؟ شکنتلا کڑکی، جی مالکن، چمتکار حاضر ہو گیا۔ ایک موٹا ڈنڈا لاؤ۔ یہ لے مالکن۔ چمتکار نے ہاتھ بڑھایا تو اس میں بانس کا خوبصورت موٹا ڈنڈا آ گیا۔ شکنتلا نے ڈنڈا پکڑا اور بے دردی سے کنیز فاطمہ کے چہرے اور سر پر برسانا شروع کر دیا۔ کنیز فاطمہ کی دل خراش چیخوں سے زمین و آسمان کانپنے لگے اور وہ لہو لہان ہو کر فرش پر ادھر ادھر لڑکنے لگی، لیکن شکنتلا نے ہاتھ تب روکا جب وہ بے ہوش ہو گئی۔ شکنتلا بھی پسینے سے شرابور ہو رہی تھی۔ چمتکار، اس کو بھی پنجرے میں ڈال دو اور اس نوجوان سلیمان کو یہاں لاؤ۔ یہ کہتے ہی وہ پھنکار ماری اور سانپ بن گئی، پھر دوبارہ لوٹ لگائی تو انتہائی چست باریک لباس کے ساتھ کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ چمتکار، جاؤ اور میرے بلائے بغیر اندر نہ آنا۔ اسی اثنا میں سلیمان کمرے میں داخل ہوا۔ کنیز فاطمہ کی چیخ و پکار سے وہ پہلے ہی تشویش میں مبتلا ہو چکا تھا۔ چمتکار غائب ہو چکا تھا۔ سلیمان نے شکنتلا کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ حالانکہ اس کی بیوی بھی خوبصورت تھی، مگر شکنتلا بھرا بھرا گول مٹول معصوم چہرہ مسکرانے سے گالوں میں بھنور پڑتے ہوئے تھے، بڑی بڑی آنکھیں جن پر لمبی پلکوں کا غلاف تھا، انار کے مانند سرخ ہونٹ، کمر تک جھولتی آوارہ زلفیں جیسے ساون کی کالی گھٹائیں، رنگت گلابی متناسب اٹھان، نازک کمر، خوبصورت ترین جسم و دراز قد، 16 سنگھار اور نامکمل لباس میں ملبوس شکنتلا کا حسن کسی عمر رسیدہ عابد کی ریاضت ضائع کرنے اور اس کی عاقبت خراب کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ سلیمان تو ابھی نوجوان تھا۔ آؤ۔ شکنتلا اوریاں سڈول باہیں پھیلا کر کھڑی ہو گئی۔ سلیمان حیران و پریشان اس صورتحال کو ابھی تک نہ سمجھ سکا تھا۔ کنیز فاطمہ کہاں ہے؟ اس نے جرأت کر کے کہا۔ چھوڑو اس کو، میں تمہیں لذت و سرور کے نئے جہاں کی سیر کراؤں گی۔ شکنتلا نے آگے بڑھ کر باہیں اس کے گلے میں ڈال دیں۔ نہیں شکنتلا، سلیمان نے شکنتلا کو ایک دم جھٹک دیا، میں شادی شدہ ہوں، اور پھر جہاں تم نے لے جا رہی ہو یہ گناہ کا راستہ ہے۔ شکنتلا نے آنکھوں میں الجھن کے آثار پیدا ہو گئے، لیکن وہ پھر بھی آگے بڑھی اور سلیمان سے لپٹ گئی۔ ایسا حسن تو نے کہاں دیکھا ہوگا؟ سلیمان، تو خوش نصیب ہے کہ تو شکنتلا کو بھا گیا ہے۔ سلیمان پہ وحشت سوار ہو گئی۔
اس نے ایک جھٹکے سے اسے جدا کیا اور زوردار تھپڑ شکنتلا کے منہ پر جڑ دیا اور چیخا، حرافہ! میری بیوی کی چیخیں بڑی دلخراش تھیں۔ وہ کہاں ہے؟ تو نے اس پر کیا ظلم کیا ہے؟ پھر اس کے خوبصورت بالوں کو پکڑ کر اس کے فرش پر گھسیٹنے لگا۔ میرے باپ کی تو نے بے عزتی کی، اسلام کے بارے میں توہین آمیز کلمات بکتی ہے اور مجھے بھی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ شکنتلا کے لیے سب کچھ بالکل غیر متوقع ثابت ہوا۔ وہ اپنی توہین سے پاگل ہو گئی۔ چمتکار! وہ دھاڑی۔ جی مالکن، چمتکار حاضر ہے۔ اس کمینے کو الٹا لٹکا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ اور سلیمان کو محسوس ہوا کسی نادیدہ قوت نے ٹانگوں کو کھینچ کر اوپر کیا اور اب وہ ہوا میں الٹا لٹکا تھا۔ شکنتلا نے کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا تو اس کے سر کے نیچے شیشے کا بڑا مرتبان آ گیا۔ چمتکار، خنجر پیش کرو۔ فوراً چمتکار نے ایک تیز دھار خنجر اسے پکڑا دیا۔ شکنتلا نے مہارت کے ساتھ خنجر الٹے لٹکے ہوئے سلیمان کی شہرت پر پھیر دیا۔ خون کی تیز دھار مرتبان میں پڑنے لگی۔ سلیمان حرکت سے قاصر تھا، البتہ اس کی دل دوز چیخوں سے کان پھٹنے لگے۔ وہ ذبح کرے بکرے کی مانند تڑپنے لگا، لیکن اب شکنتلا پرسکون ہو کر بیٹھ چکی تھی اور اپنی بکھری زلفوں کو ہاتھوں کی انگلیوں سے سنوارنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک بڑے گلاس میں مزے سے خون پی رہی تھی۔ سلیمان کا لاشا ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ گرو نارائن پریشان ہو چکا تھا۔ جاپ مکمل ہونے کے باوجود شکنتلا اس کے قبضے میں نہ آئی تھی اور گزشتہ 2 دنوں کی تلاش اور کوشش کے باوجود اس کا کچھ پتہ نہ چل رہا تھا، نہ ہی اس کی خوشبو آ رہی تھی۔ انہی سوچوں میں وہ غرقاب وہ مندر کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا رہا تھا کہ اچانک کسی کے کندھے سے اس کا شانہ ٹکرایا۔ ایک دم گرو نارائن نے اوپر دیکھا تو اسے ایک بھاری بھرکم چہرہ دکھائی دیا۔ یہ ایک بھاری تنوتوش کا شخص تھا جس نے صرف ایک دھوتی باندھی تھی۔ باقی سیاہ کالا جسم بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ اندر کو دھسی ہوئی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ مورخ! وہ شخص بولا، اندھا ہے کیا؟ دیکھ کر نہیں چلتا؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم کالی ماتا کے استھان کے مہان پنڈت ہیں؟ پرنام کرو ہمیں۔ اس کی بات سن کر گرو نارائن کے ذہن پر بجلی گوندی۔ یہ مہا پنڈت ضرور میری سہایتا کر سکتا ہے۔ اس نے فوراً ہاتھ جوڑ کر ماتھے کو لگائے اور ڈنڈوت کرنے لگا۔ گرو نارائن نے اس عمل سے مہا پنڈت نرم پڑ گئے اور بولے، کہاں سے آیا ہے؟ پہلے تجھے کبھی ادھر نہیں دیکھا۔ پنڈت جی، میں ہمالیہ کے دامن میں واقع ریاست تابانہ کا شاہی پجاری اور کالی دیوی کے وہاں کے مندر کا بڑا پجاری بھی ہوں، پرنتو آپ کے سامنے بالک ہی ہوں۔ آپ کی شہرت اور شکتیوں کی بڑی کیرتن سنی ہے۔ میں آپ ہی کے چرنوں کی رات چومنے حاضر ہوا تھا۔ بھگوان کی دیا سے آپ کے درشن اچانک ہی ہو گئے۔ میں ایک مسئلہ لے کر یہاں آیا ہوں۔ میری بھاونا ہے کہ آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے ملاقات کا شرف بخشیں۔ گرو نارائن نے مناسب موقع جانتے ہوئے بڑی عیاری سے اس کے دل میں نرم گوشہ پیدا کرنے کی پریکشا کی، جس میں وہ سفل بھی ہو گیا۔ آؤ میرے پیچھے۔ مہا پنڈت یہ کہتے ہوئے واپس مندر کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ گرو نارائن بھی سر جھکا کر پیچھے چل دیا۔ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد مہا پنڈت دالان سے گزرتے ہوئے مندر کی پچھلی جانب چل پڑے۔ راستے میں ملنے والے یاتری، سادھو، چیلے، پنڈت، پجاری، غرض یہ کہ ہر شخص ان کو جھک کر سلام کر رہا تھا اور مہا پنڈت مٹکے جیسا سر ہلا کر جواب دیتے جاتے۔ کئی لوگ ان کے ساتھ بھی چلنے لگے۔ مندر کی پچھلی طرف کمروں کی لمبی قطاریں تھیں۔ انہی میں سے ایک کمرے میں گرو نارائن بھی مقیم تھا۔ ان قطاروں کے درمیان ایک جگہ سے سیڑھیاں نیچے کی طرف جاتی تھیں۔ شروع میں بڑا دروازہ تھا۔ دروازے پر سرکار کی طرف سے مہیا کردہ سینا پہرے دار تھے۔
جنہوں نے مہاپنڈت کو جھک کر پرنام کیا۔ تقریباً 30 سیڑھیاں نیچے اترنے کے بعد ایک کھلا ہال آ گیا، جہاں جگہ جگہ پہرے دار تلواریں سونتے کھڑے تھے اور جا بجا داسیاں آ جا رہی تھیں۔ ہال کے دائیں بائیں کناروں پر بڑے بڑے خوبصورت کمرے تھے۔ یہ سب پنڈت پجاریوں کے رہنے کے لیے تھے اور تمام دیوداسیاں ان کی خدمت پر مامور تھیں۔ بالکل سامنے درمیان میں سب سے خوبصورت کمرہ تھا، جس کے پاس پہنچ کر مہاپنڈت نے پہلی بار پیچھے مڑ کر گرو نارائن کو دیکھا اور اس کو اشارے سے قریب بلایا اور اس کے شانے پہ ہاتھ رکھ کر بولا، ان سب کمروں میں پجاری پنڈت ہی رہتے ہیں، پرنتو مہاپنڈت لکشم ناتھ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں جب چاہوں جس کو چاہوں یہاں رہنے دوں یا نکال باہر پھینکوں، بلکہ پوری ریاست کلکتہ میں میرا ہم پلہ پنڈت کوئی نہیں۔ یہاں چاروں اور میرا ہی سکہ چلتا ہے۔ ریاست کا راجا پونم بدری بھی میرے مشورے کو مہان جانتا ہے۔ اپنی باتیں کرتے کرتے لکشم ناتھ گرو نارائن کو لیے ہوئے دائیں بائیں بنے کمرے کی قطاروں کے درمیان وسیع ہال کے آخر میں بنے خوبصورت ترین مرکزی کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کو دیکھ کر گرو نارائن حیرت زدہ رہ گیا۔ اندر سے کمرہ آراستہ اور پیراستہ تھا۔ یہاں جوتے اتار دو بالک، لکشم ناتھ نے کہا۔ گرو نارائن نے فوراً اس کی تعمیل کی اور اس نے دیکھا کہ دیوار سے دیوار تک قالین بچھے تھے اور ضرورت زندگی کی ہر چیز موجود تھی۔ کئی ایک حسین و جمیل دیوداسیاں بھی موجود تھیں۔ لکشم ناتھ گرو نارائن کو لے کر اس سے بھی اگلے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے کمرے میں فرش پر گدے لگے تھے۔ لکشم ناتھ ایک گاؤں تکیے کے ساتھ بیٹھ گیا اور گرو نارائن کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ لکشم ناتھ وہ مہان پنڈت ہے جو کسی کو اتنی آسانی سے نہ تو مل سکتا ہے اور نہ ہی ملاقات کے لیے راضی ہوتا ہے۔ تو خوش قسمت ہے، میں نے تجھے ملنا گوارا کیا، پرنتو اس کا کارن یہ ہے کہ تو ایک ریاست کا شاہی پنڈت اور کالی ماتا کا پجاری ہے اور پھر مجھ سے خاص طور پر ملنے بھی آیا ہے۔ گرو نارائن نے شروع سے آخر تک ساری کہانی سنا دی، کیونکہ اسے پتا تھا یہ نہایت مہان پجاری ہے، اس کو جادوگری پر بھی عبور ہوگا۔ شکنتلا کے قابو میں آنے کے اتنے فوائد ہیں کہ یہ فوراً مدد پر راضی ہو جائے گا، اور اگر راضی نہ بھی ہوا تو بھی یہ گرو نارائن کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ساری کہانی سننے کے بعد لکشم ناتھ نے گہرے سانس لے کر گاؤں تکیے کے پاس پڑی ڈبیا سے نکال کر ایک بیڑی سلگائی اور لمبا کش لے کر دھواں چھوڑتے ہوئے بولا، اگر میں تمہاری مدد کروں، جو کہ میں کر سکتا ہوں، مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ مطلب یہ کہ میں تمہاری مدد کیوں کروں؟ شکنتلا تو تمہارے قبضے میں آئے گی۔ لکشم ناتھ کو کیا حاصل ہوگا؟ لکشم ناتھ مٹکے جیسے سر کو معنی خیز انداز میں ہلاتے ہوئے بولا، شکنتلا قبضے میں آ جائے تو پنڈت جی ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ ہم دونوں مل کر اتنی بڑی شکتی بن جائیں گے کہ کسی کے پاس ہمارا توڑ نہ ہوگا اور ہم دنیا کے امیر ترین لوگ بن سکتے ہیں۔ پھر ہمارے جیون میں عیش ہی عیش ہوگی۔ اس سلسلے میں تو آپ کو حضور مجھ پر وشواس کرنا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے گرو نارائن، پرنتو اگر تم نے مجھے کوئی ناٹک دکھانے یا زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش کی تو یاد رکھ، لکشم ناتھ اکیلا ہی سینکڑوں پر بھاری ہے۔ شکنتلا سے جو بھی فائدہ اٹھائیں گے اس میں ہم دونوں سانجھے دار ہوں گے۔ بولو منظور؟ منظور ہے پنڈت جی، گرو نارائن لکشم ناتھ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ ارے! لکشم ناتھ چونک کر بولا، میں تمہارے لیے جل پانی کرنا تو بھول ہی گیا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور دیوار کے ساتھ لگی لکڑی کی ہتھوڑی کو دیوار پر ابھری ہوئی جگہ پر مارا تو دور کہیں جل ترنگ بج اٹھے۔ شاید یہ گھنٹی بجانے کا طریقہ تھا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ایک چاند چہرہ نمودار ہوا۔ دیوداسی خوبصورت ساڑی میں ملبوس تھی۔ لکشمی، ہمارے مہمان کی خدمت کے لیے کھانے پینے کا سامان لاؤ۔
سنو गुरु नारायण, 40 बरस मैंने देवी देवताओं के हुजूर माथे रगड़े और तपस्याओं के कष्ट काटे हैं। मेरे कब्जे में बैर और महाबैर मौजूद हैं जो कि शकुंतला की खबर लाएंगे। आज रात तुम यहाँ आराम करो, तुम्हें यहाँ हर किस्म का ऐशो आराम मिलेगा। गुरु नारायण को किसी ने झंझोड़ कर जगा दिया। वो एकदम आंखें मलता हुआ उठ बैठा। देखा तो लक्ष्मणनाथ सामने खड़ा था। उसका चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। पंडित जी खैरियत? अभी तो मेरे ख्याल में सुबह नहीं हुई है। गुरु नारायण अभी तक नींद में थे। तू सो रहा है और तेरे भाग जाग उठे हैं बालक, उठ। तेरे सर पर खुशी बैठने के लिए बेताब है। आंखें खोल के तेरा दुश्मन इस समय सो रहा है। आ मेरे साथ, कि जो सोवत है वो खोवत है। ये कहते ही लक्ष्मणनाथ बड़े कमरे की तरफ चल दिया। गुरु नारायण तेजी से उठकर उसके पीछे लपका। दूसरे कमरे में आकर लक्ष्मणनाथ चटाई पर बैठ गया और बोला, गुरु नारायण, तेरी शकुंतला मेरे महाबैरों की इत्तला के मुताबिक यहाँ से कई 100 कोस दूर मगरिबी पंजाब के आखिरी शहर गर्जनीपुर के पास है। हम इसी वक्त वहाँ चलेंगे, क्योंकि इस वक्त सामरी जादूगर उसके पास मौजूद नहीं। ना खशकरान है, जो कि मेरे महाबैरों की इत्तला के मुताबिक एक जिन है। लेकिन हम जाएंगे कैसे? गुरु नारायण ने सवाल किया। तू लक्ष्मणनाथ ने कहकह लगा दिया। मूर्ख, तू इस वक्त लक्ष्मणनाथ के पास है। लक्ष्मणनाथ पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पंडित, पुजारी और ब्रह्मचारी है। मेरे महाबैर तुझे और मुझे बगैर किसी वक्त के वहां पहुंचा देंगे। लेकिन चूंकि शकुंतला खुद भी महाबैर पर दस्तरस रखती है, लिहाजा हमारे महाबैर हमें वहां पहुंचाने के बाद वापस हो जाएंगे, ताकि शकुंतला के महाबैरों से उनकी मतभेड़ ना हो। इससे काम बिगड़ सकता है जब तक कि शकुंतला अपने महाबैर समेत तुम्हारी ताबे ना हो जाए। सुलेमान का सारा खून मजे से पीने के बाद शकुंतला को सुकून आ गया। उसे अपने अंदर तवानाई महसूस हो रही थी। उसने रुकैया और कनीज फातिमा को चमत्कार के जरिए तलब किया। सिबौतुल्लाह वहीं पिंजरे के अंदर ही भूखे प्यासे दर्द से धोरे हो रहे थे और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी के तलबगार थे। उन्हें पहले लहू लुहान बहू और फिर बेटे की दिलखराज चीखों के बाद एहसास हो चुका था कि वो तागूती ताकतों के घेरे में आ चुके हैं। अब उनका बच जाना मुआवजा ही होगा।